نحمدک یا من شرح صدورنا والصلاة والسلام علی نبینا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان سے آئے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میرے تمام چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے مضامین جو ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ سورہ فاتحہ میں خالق اکبر جل وعلا نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ 7 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید میرے اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد عقیدہ نبوت و رسالت بیان ہوا، اس کے بعد عبادت، پھر اس کے بعد وعد اور وعید، اس کے بعد قصص اور امثال، اس کے بعد خالق اکبر جل وعلا نے معاد کا ذکر فرمایا، پھر خالق اکبر جل وعلا نے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ وہ تعلیم فرمایا۔ خالق اکبر جل وعلا نے ان چیزوں کو سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ یاد رکھو کہ جب خالق اکبر جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس وقت بالعموم بت پرستی کا دور تھا، اور اہل عرب جو تھے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن ایک خدا کو مانتے ہوئے بھی 360 بتوں سے اللہ کے گھر کو انہوں نے بھرا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان سے ہمارا کام بنتا ہے، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ کوئی بارش کے لیے بنا رکھا ہے، کوئی رزق کے لیے بنا رکھا ہے، کوئی بیماری سے شفا کے لیے بنا رکھا ہے۔ ایسے ہی یہ بت جو تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں بارش نصیب ہوتی ہے، پھر رزق نصیب ہوتا ہے، یا بیماری سے شفا ملتی ہے، یا سفر سے امن ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں ساری کی ساری وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو خالق اکبر جل وعلا نے اس عقیدے کو نیست و نابود فرمایا، اس عقیدے کی نفی فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے آ کے یہ بتا دیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ جو بت ہیں یہ اللہ سے ہمیں رزق لے کے دیتے ہیں، تو یہ ہمارے سفارشی ہیں رزق کے معاملے میں۔ خالق اکبر جل وعلا نے ان کی نفی فرمائی، فرمایا کوئی بت، کوئی پریت، کوئی جن، کوئی دیو، کوئی دیوی یہ اللہ کی بارگاہ میں سے کوئی آپ کو رزق لے کے نہیں دیتا، بلکہ وہ خود رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سفارش سے نہیں دیتا، یہ ساری اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق پہ بڑا مہربان ہے، بڑا کرم فرما ہے، اور یہ ان کو اپنی مہربانی سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو خالق اکبر جل وعلا نے اس عقیدے کی نفی فرمائی، فرمایا نہ ایسے نہیں ہے، بلکہ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں کو خود رزق عطا فرماتا ہے، اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے، وہ حمد و ثنا کے لائق ہے، وہ لائق حمد و ثنا ہے، اس کی حمد کرنی چاہیے، اور صرف اسی کی ہی حمد و ثنا ہونی چاہیے، حمد کے لائق اور نہیں ہے کوئی بھی، اس لیے کہ سارے جہانوں کا پروردگار وہ ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا وہ ہے۔ پھر خالق اکبر جل وعلا نے جو نبوت کا بیان فرمایا کہ اس آیا مقدسہ میں، اس سورہ شریف میں، یعنی جو سورہ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب
حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد خالق اکبر جل وعلا نے عبادت کا بیان فرمایا کہ عبادت کیا چیز ہے۔ عبادت مفسرین کرام فرماتے ہیں بدن اور مال کو، ان دونوں چیزوں کو اللہ کے احکام کے مطابق صرف کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ بدن اور مال کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے مطابق صرف کرنا، استعمال کرنا، اس چیز کا نام عبادت رکھا ہے میرے اللہ نے۔ تو خالق اکبر جل وعلا نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس میں خالق اکبر جل وعلا نے بیان فرمایا وعد اور وعید کو، کہ یعنی اس آیا مقدسہ میں خالق اکبر جل وعلا نے فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سارا کچھ جو یہ وعد اور وعید ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے خالق اکبر نے وعدہ فرمایا جنات النعیم کا، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب جہنم جو ہے اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ وعد اور وعید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مضمون بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قصص اور امثال، یعنی خالق اکبر جل وعلا نے جیسے قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے بہترین قصے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، وہ ان کی مثال جو ہے خالق اکبر جل وعلا نے اس سورہ مقدسہ میں بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھے لوگ جو ہیں ان کی سنت پر چلنا، ان کے رستے پر چلنا، یہ بیان فرمایا گیا۔ فرمایا یہ اچھے لوگ ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان سے دور رہنا، اور ان پر جو عذاب نازل ہوئے، اب عذاب انگیز جو چیزیں ہیں اور جو ان کو ختم کرنے والی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عذاب کے ذریعے جو ان پر بربادی نازل فرمائی، ان کو برباد فرمایا، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک روش چھوڑی ہے کہ لو یہ تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، یہ چیزیں جو ہیں قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان کے جو نمونے ہیں ان کو خالق اکبر جل وعلا نے اس سورہ مقدسہ میں یعنی سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ پھر معاد کا ذکر فرمایا۔ معاد کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، اٹھنا۔ تو خالق اکبر جل وعلا نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے مالک یوم الدین، یعنی وہ روز جزا کا مالک ہے، جس دن خالق اکبر جل وعلا ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے کفر کرتے ہو، اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کر لیا، اللہ نے تمہیں پیدا فرما لیا، اب پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور تم سارے کے سارے لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں واپس جاؤ گے۔ یہ خالق اکبر جل وعلا نے بیان فرمایا۔ یعنی معاد، مرنے کے بعد اٹھنا جو ہے، یعنی محشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ حاضر ہونا، اس کو رب ذوالجلال نے اس سورہ مقدسہ میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد دعا کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سورہ دعا بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ دعا پچھلے درس میں گزر چکا کہ اس کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے۔ یعنی خالق اکبر جل وعلا نے فرمایا کہ اے بندہ مومن، تو اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی ثنا کر رہا ہے، اور کبھی اس کو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کبھی کہتا ہے الرحمن الرحیم، کبھی کہتا ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے کہ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات پیش کر رہا ہے۔ اے اللہ، میں تیری حمد کر رہا ہوں، تیری ثنا کر رہا ہوں، میں تجھے الرحمن کہتا ہوں، تجھے الرحیم کہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے مالک یوم الدین کہتا ہوں کہ روز جزا کا تو ہی مالک ہے۔ اور بھائیو وہ دن جو ہے، آج یہاں تو لوگ ایک دوسرے کے سفارشی بن جاتے ہیں، تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، لیکن وہاں پہ سفارشی کون ہوگا؟ وہاں پہ تمہیں کون بچائے گا؟ جس دن خالق اکبر خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ ارے دنیا میں تو کبھی عمران خان آیا، کبھی نواز شریف آیا، کبھی بے نظیر آئی، کبھی مشرف آیا، تو دنیا میں تو بڑے بادشاہ گزرے، اپنے اپنے وقت میں سارے ہو کے چلے گئے، لیکن بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو اب زبانیں تو وہاں پہ گنگ ہیں، زبانیں تو بولتی نہیں ہیں، نہ زبانوں میں یہ جرت اور طاقت ہے کہ وہ بول سکیں، لیکن پھر آواز آئے گی، خود میرا اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے، آج کسی اور کی بادشاہی نہیں ہے، آج سارے ملکوں کا مالک جو ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जो सब मुल्कों का मालिक है, उस दिन वो खुद इस बादशाह होगा, शहनशाह होगा। और उस दिन कुर्सी पे कौन बैठा होगा? फरमाया जो शहनशाह और बादशाह की कुर्सी है, जो सारे मुल्कों का मालिक है, आज वो कुर्सी तो अल्लाह के लिए है, आज और कोई नहीं, अल्लाह बादशाह है। वो अल्लाह वाहिद कहार जो है, आज वो बादशाह है। बताओ जरा आज कौन है जो उसकी बारगाह में सिफारशी बन के आए? तो मेरे भाइयों, हम ये पहले भी कहते रहते हैं कि दुनिया में रहते हुए तुम अपने MPA MNA या वजीर मशीर की सिफारिश लेके जाते हो थाने में, कचहरी में, और उनकी सिफारिश मानी जाती है। क्यों? इसलिए कि वो हुकूमत के करीबी होते हैं, हुक्मरानों के करीबी होते हैं। तो क़यामत के दिन जो करीबी हैं वो कौन है? वहाँ पे ना कोई मशीर होगा, ना कोई वजीर होगा, ना कोई MPA, ना कोई MNA, वहाँ पे ना कोई काउंसलर, ना कोई चेयरमैन। वहाँ पे इनकी सिफारिश नहीं होगी। वहाँ करीबी होगा तो अल्लाह का प्यारा महबूब होगा। वहाँ तुम्हारा कोई सिफारशी ये ना समझो कि हमारा कोई वजीर हमारी बात जो है वो सुन लेगा और आगे पहुंचाएगा, कोई मशीर हमारी बात करेगा आगे, या कोई चेयरमैन करेगा, या कोई MP MNA करेगा। वहाँ पे ना ये वजीर काम आएंगे, ना माल काम आएगा। वहाँ पे काम आएगा तो आमना का लाल काम आएगा। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि उस नबी से वफा करके जाएं, उस नबी से ताल्लुक बना के जाएं कि जब कब्र में जाएं तो फिर याद रखो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब फरिश्ते पूछेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बता इस मर्द हक के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तू दुनिया में क्या कहता रहता था। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ का बयान खालिक़ अकबर जल्ला वाला ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, ये माद जो है इसका जिक्र फरमाया। फिर उसके बाद दुआ का जिक्र फरमाया बंदा मोमिन के लिए अब हुक्म है कि बंदे तू दुआ मांग ले। तो दुआ में क्या मांगना है? फरमाया दुनिया की कोई चीज ना मांगना, ये दुनिया तो फानी है, ये तो ख़त्म हो जाने वाली है। ये तो एक दिन आएगा कि तुझे फना का जाम पीना पड़ेगा। ये तो कुल्लु मन अलैहा फ़ान हो जाने वाला है। अगर अरे मांगना है तो इस तरह मांगना, हम तुम्हें ये बताते हैं, इस तरह मांगना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और साथ में ये भी कहना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर चलाना जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और जब कुरान से पूछा कि ऐ अल्लाह तू बता इनाम वाले कौन हैं, तो कुरान फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। ये लोग हैं अंबिया का ग्रोह, जमात जो अंबिया की है, ये इनाम वाले लोग हैं। जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं, ये लोग इनाम याफ्ता हैं। तो बंदा मोमिन उन अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मैंने तेरी हमद की, तेरी सना की, ऐ अल्लाह तुझे रोज़े जज़ा का मालिक भी कहा, ऐ अल्लाह तुझे अर्रहमान और रहीम भी कहा। ऐ अल्लाह अब तेरी बारगाह में मैं तेरे सोने सोने औसाफ बयान करके, तेरी सिफतें करके, तेरी हम्दो सना करके अब तेरी बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ। तो खालिक़ अकबर जल्ला वाला ने फरमाया इस तरह मांगना, ये दुनिया तो फानी है, आखिरत के लिए कुछ मांग लेना जो आखिरत में तेरे काम आए। कहना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता क्या है? फरमाया दो चीज़ें हैं। साहिब शरा तहजीब ने हदायत का माना जो है वो बयान फरमाया एक है इरातुत तरीक और एक है ईसाल इलल मतलूब। इरातुत तरीक ये है सिर्फ रास्ता दिखा देना, ये इरातुत तरीक है। कोई मैं पूछता हूँ फलां बंदे से कि भाई मैंने फलां जगह पे जाना है तो कैसे जाऊँ? वो कहता है कि आप इस गली से चले जाओ, आगे जाके एक मोड़ आएगा, फिर आगे इधर आगे चले जाना, फिर वहाँ जाके वो तुम्हारा जो जाए जहाँ तुमने जाना है, जो तुम्हारा जाने की जगह है, जहाँ तुमने जाना है वो अब मकाम आ जाएगा। तो ये है इरातुत तरीक। और दूसरा माना है हदायत का ईसाल इलल मतलूब, यानी हाथ पकड़ के मतलूब तक पहुँचा देना, जहाँ कोई जाना चाहता है वहाँ तक पहुँचा के आना, ये है ईसाल इलल मतलूब। तो खालिक़ अकबर जल्ला वाला की बारगाह में ये बंदा मोमिन नमाजी नमाज में खड़ा है या अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। तो सीधा रास्ता तो है, ये पहले ही सीधे रास्ते पर है। अब ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज
کرتا ہے اے اللہ میں یہ رستہ چھوڑوں نہ، ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب تک پہنچ جاؤں کہ مرنے تک، مرتے دم تک اے اللہ میں اسی رستے پہ رہوں، تیری بارگاہ میں سربا سجود رہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں جھکتا رہوں، تجھے مانتا رہوں اور یہی عرض کرتا رہوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اے اللہ میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں، یہ کہتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں۔ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں، ایصال الی المطلوب کا یہ معنی ہے کہ خالق اکبر جل والا کی بارگاہ میں بندہ مومن یہ عرض گزار ہو کہ اے اللہ میں جو جس رستے پہ چل رہا ہوں یہ جو تیرے نبیوں کا رستہ ہے، جو شہیدوں کا رستہ ہے، جو صدیقوں کا رستہ ہے، جو صالحین یعنی اولیاء کرام کا رستہ ہے، جن کے متعلق قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے مومنو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقوں کے ساتھ، جو اچھے لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون ہیں؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں انبیاء کے بعد صحابہ کے بعد، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اولیاء کرام سلف صالحین، یہ سچے لوگ ہیں۔ فرمایا اس طرح اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے بھی رہو، تقوی دل میں پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ خالق اکبر جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو مضامین ہیں ان کو بیان فرمایا، اور ان کے نمونے جو ہیں ایسے نمونے جو وہ سورہ فاتحہ میں بھی خالق اکبر جل وعلا نے بیان فرمائے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن کے علوم کا مخزن ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سارے قرآن کے علوم میں اللہ نے سورہ یاسین میں رکھے، اور سورہ یاسین کے سارے علوم اللہ کریم جل وعلا نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیے، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن کی ماں ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ سبع المثانی ہے، یعنی اللہ کریم جل شانہ نے اس کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ یہ سارے قرآن کی ماں ہونے کا اس کو جو ہے وہ درجہ حاصل ہے، سب سے عظیم صورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سبع المثانی ہے، یہ 7 آیتیں ہیں جن کو ہر نمازی نماز میں 2 بار تلاوت کرتا ہے، یعنی اس کو ان 7 آیتوں کو یہ سبع مثانی ہے، اور یہ قرآن کے علوم جو ہیں یہ ان کا مخزن ہے کہ سارے قرآن کے علوم یہاں سے مل سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ علم کی محفل جو ہے، یہ علم کی مجلس جو ہے، یہ علم کا سلسلہ جو ہے، اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو آگے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جو سنیں گے انشاءاللہ ان کا ایمان تازہ ہوگا، اور ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم قرآن کے علوم کو جتنا ہمیں علم ہے، جو ہمیں آتا ہے، وہ عام کر دیں، وہ آگے پہنچائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، اور سورہ فاتحہ نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تم اچھا کام کرو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ خالق اکبر جل وعلا مومنوں کو سورہ فاتحہ کے علوم جو ہیں وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر قرآن کے علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔